نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیغمبر کی ذات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے سامنے آپ کو بہت ہی برا بھلا کہا گیا۔ قرآن پاک کے اندر کئی آیتوں میں اس کا ذکر ہے کہ آپ کی گستاخی، آپ کو طعنہ دینا، آپ کے اوپر الزام لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، یہ شروع سے تھا اور رہے گا اور موجود ہے اور قیامت تک یہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جب الزام لگا اور آپ کو برا بھلا کہا گیا، ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جواب خود دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بے وقوف کہا گیا، جواب نوح علیہ السلام نے دیا۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو برا بھلا کہا گیا، جواب پیغمبر علیہ السلام نے خود دیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزام لگا، برا بھلا کہا گیا، تو جواب پیغمبر نے نہیں دیا بلکہ اس کا جواب اللہ نے خود دیا۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سب کے لیے بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں بلکہ آپ یہ جادوگر ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ نے خود دیا کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کبھی آپ کو دیوانہ اور پاگل کہا گیا، جیسے کہ سورہ قلم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ تو لوگوں نے پاگل کہا، اس کا جواب اللہ نے دیا کہ قسم ہے قلم کی کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ کبھی آپ کو نشہ آور کہا گیا تو اس کا جواب اللہ نے خود دیا، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ جواب اللہ نے خود دیا۔ کبھی آپ کو کچھ کہا گیا، کبھی آپ کی ذات پر حملہ کیا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل پر حملہ کیا گیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کیسے چلے گی، لڑکیوں سے نسل چلنے والی نہیں۔ تو اس کا جواب اللہ نے خود دیا اور ساتھ میں ہی انعامات بھی دیے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اس سے پہلے کسی امت کو نہ ملا۔ فصل لربک وانحر، لہذا آپ نماز پڑھتے رہیے، قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل اور رسوا ضرور ہوں گے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہر حال میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا گیا، آپ کے ہر چیز پر حملہ کیا گیا، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک یہودی کی دعوت کی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، روایت میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ اس نے مارا، بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے تھوک دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر معاف کرنا اور درگزرنا ہی شامل تھا۔ کفار مشرکین نے حضور پاک علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت کو لگاتا ہے، کبھی آپ کے اوپر چوری کا الزام لگایا جاتا ہے، کبھی آپ کے ازواج مطہرات پر الزام لگایا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا جاتا ہے، کبھی غزوہ تبوک کا نام دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چوری کا بھی الزام لگایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں زیادہ ہونے کی بنا پر لوگ آپ کو
طرح طرح کے نام سے کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ میں داخل ہوئے، مشرکین مکہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، کوئی کچھ سوچ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سب کی معافی ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، آج میں نے سب کو معاف کیا اور اللہ بھی انشاءاللہ تم سب کو معاف کر دے گا۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کی گستاخی پہ خوش ہو رہے ہیں، یا جو لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ہمارے نبی کی سیرت کو جانتے نہیں ہیں، انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کو، آپ کی تعلیمات کو پڑھا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے لوگ لڑکیوں کو زندہ درگزر کرتے تھے، لڑکیوں کا کیا حصہ تھا اور زکوٰۃ کیا تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پہلے دنیا کے اندر اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا۔ لڑکیوں کا حصہ دینا سب سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا، یعنی زندہ دفن نہیں کرنا، اور پرورش ان کی کرنا، اور آپ نے فرمایا جس نے ایک لڑکی کی شادی کر دی اس کے لیے جنت، جس نے دو کر دی اس کے لیے جنت، تو اور اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ کے قول اور افعال سے، آپ کے عمل سے دنیا روشن ہوئی، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے، اور مسلمانوں نے حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا، اس لیے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن میں آیا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کر دیں، اس لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دردناک سزا انشاءاللہ ضرور دے گا۔ جو ہمارے ذمے جو کام ہے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، وہ ضرور کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب ہم عمل کریں گے، ایک ایک اپنے ساتھی کو، برادران وطن کو، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلقات رکھتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ویحب لنفسہ، جو بندہ اپنے لیے خود کے لیے پسند کرتا ہے اور دوسرے کے لیے اگر وہ پسند نہ کرے، تو فرمایا وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ہماری کسی ایک چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں بولتے، اور اسی چیز کا نقصان خدا نہ خواستہ ہمارے بچے سے ہو جائے، بیوی سے ہو جائے، یا کسی اور سے ہو جائے، تو ہم اس پہ ڈانٹ ڈپٹ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوست سے ہو جائے تو تعلقات ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پڑوسی سے ہو جائے تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بچے سے ہو جائے اس کی مار پٹائی کرتے ہیں، لیکن وہی نقصان اگر خود سے ہو جائے تو پھر ہم اس پہ کچھ نہیں بولتے اور کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس لیے ہم خود منافق ہوئے پڑے ہیں۔ ہم مال کی وجہ سے، زراعت کی وجہ سے، دوسری چیزوں کی وجہ سے آج اپنے بچوں کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو ہم دوسروں کو کیسے معاف کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، منافقت کو ختم کریں، ہر ایک کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بیان کیا، آپ کی قسم کھا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا، خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک کتابچہ لیں، نبی علیہ السلام کی کچھ باتیں یاد کریں، اور اپنے برادران وطن کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ میرے نبی کی سیرت یہ ہے، میرے نبی نے یہ فرمایا، اور خود بھی وہ باتیں اپنی زندگی کے اندر جب شامل کریں گے تو پھر ہماری بات مؤثر ہوگی، اثر انداز ہوگی۔ آج جس طرح سے ماحول چل رہا ہے کہ کفر ایک پیج پر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کفر ایک پیج پر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تم ایک امت بنو، ایک جان سے پیدا کیے گئے، اور تم اس طرح سے زندگی گزارو کہ اگر کسی فرد کے کانٹا بھی چبھ جائے تو تم سب کو تکلیف ہونی چاہیے۔
یعنی کہ اسلام یہاں تک کہ حکم دیتا ہے کہ اگر کسی ہندو کے، کسی عیسائی کے اور کسی یہودی کے، چاہے مشرک کے، بودھ کے، کسی کو بھی تکلیف پہنچے تو ہم سب اس کے درد کا احساس ہو، ہم سب اس کی تکلیف میں ساتھ شامل ہوں، اس کی مدد کریں۔ تو اسلام ایک عالمی مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی نبی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، آپ کی تعلیمات سب کے لیے ہے۔ ہدی للناس، قرآن سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اللہ سب کا ہے، لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، نہ ہی کسی مسلمان کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کے مذہب کو برا بھلا کہے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو گالی دینا، ایک شخص کو تکلیف پہنچانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے سارے عالم کو تکلیف پہنچائی۔ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کا دل توڑ دینا، کسی کو باتوں سے، کردار سے یا کسی بھی چیز سے تکلیف پہنچانا، یہ 100 بار کعبہ کو گرانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ پہ زور دیا، جہاں امانت داری پہ زور دیا، جہاں وعدے خلافی پہ، اس کے وعدے کے پورا کرنے پر زور دیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہم درگزر کر کے اور سب کے ساتھ زندگی گزارنے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے اس کے مطابق ہمیں گزارنا چاہیے۔ ہمارے برادران وطن کو ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کی، میرے اسلام کے بارے میں نہ پتہ ہو اور ہم ان کو گائیڈ نہیں کر سکے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو شیئر کریں گے۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں بھی اچھی باتیں کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی، دوسری ہے کہ جو اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ اسلام میں یہ ہے، یہ وہ چیز بھی ایک دور ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ قرآن میں کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں یہ ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، قرآن میں یہ ہے کہ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان صلح کرو، قرآن میں یہ ہے کہ درگزر کرو، قرآن میں یہ ہے کہ امانت داری کے ساتھ پیش آؤ، قرآن میں یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو۔ میری نبی کے سیرت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینا صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کر کے ملنا صدقہ ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے جس نے تجارت کے اصول بتائے، جس نے لیٹنے اور بیٹھنے کا بھی اصول بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھانے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا اور کسی سے بات کرنے کا طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، کسی سے بات کرو تو سر ایسے گھما کے نہیں بات کرنا بلکہ پورا اس کی طرف رک کر کے بات کرنا، یہ سنت ہے۔ تھوکنا کیسے ہے، دائیں طرف کو تھوکنا ہے، بائیں طرف کو تھوکنا، آپ نے فرمایا کہ بائیں طرف کو تھوکو، کیونکہ تھوکنا ایک اچھا فعل نہیں ہے، اس لیے بائیں طرف کو تھوکا جائے گا۔ واش روم کس طرح سے جانا ہے، کہ دعا پڑھ کے جانا ہے، سونا کس طرح سے ہے، اسلام نے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا ہے جہاں پہ پوری انسانیت کی رہنمائی نہ کی ہو۔ وہ اگرچہ ہم مسلمانوں کو ہی نہیں پتہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا، ہم سب کو صرف یہ پتہ ہے کہ گوشت کھانا ہے۔ ہم آج نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور ساتھ ہی ہم اپنے برادران وطن کو، ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہمارے جتنے لوگ ہیں ان سب کا ساتھ دیں، ان کو اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو عام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کرنا، معاف کرنا، فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہو، ہر ایک کی عزت کرتا ہو، اور علماء کے ساتھ بیٹھنا یہ عبادت ہے، یعنی اہل علم حضرات کے ساتھ بیٹھنا ایک عبادت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب علم دین کو سیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔